السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم الا تشرکوا به شیئا وبالوالدین احسانا ولا تقتلوا اولادکم من املاق نحن نرزقکم وإیاہم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ آؤ میں تم کو وہ چیز پڑھ کر سناؤں جن کو تمہارے رب نے تمہارے اوپر حرام فرما دیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی چیز کو شریک مت ٹھہراؤ، اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل مت کرو. ہم تم کو بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی رزق دیتے ہیں، اور بے حیائی کے جتنے بھی طریقے ہیں ان کے قریب بھی مت جاؤ، چاہے وہ کھلم کھلا ہو یا پوشیدہ طور پر ہو. اور جس کا خون اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے اس کو قتل مت کرو مگر حق کے ساتھ. ان باتوں کا تاکید حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو دیا ہے تاکہ تم سمجھو. محترم سامعین کرام، سورۃ الانعام سورہ نمبر 6 اور اسی سورت سے آیت نمبر 151 نمبر کی آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. آیت کریمہ کا ترجمہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا. سامعین کرام، یہ آیت کریمہ اس کے بعد والی جو آیت نمبر 152 ہے وہ، اور اس کے بعد 153، یہ تین جو آیات ہیں یہ بہت ہی اہم ترین آیات ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ باتوں کا حکم دیا ہے اور ان باتوں کی مخالفت کو حرام قرار دیا ہے. سامعین کرام، ان آیات کے اندر 10 وصیتیں ہیں، 10 وصیتیں جن میں سے کچھ کا تذکرہ آج ہوگا اور کچھ کا تذکرہ انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا. سامعین کرام، یہ جو آیات ہیں جن کے بارے میں ابھی ہم نے ذکر کیا ہے، اس کے تعلق سے ایک روایت ہے جامع ترمذی ابواب تفسیر القرآن باب ومن سورۃ الانعام حدیث نمبر 3070. داؤد اودی نے شعبی سے، اور امام شعبی نے علقمہ سے، اور امام علقمہ نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کیا. انہوں نے فرمایا کہ جو آدمی اس صحیفے کو دیکھنا چاہے اس وصیت کو دیکھنا چاہے جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس لکھ کر کے رکھا تھا اور جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر لگی ہوئی تھی، وہ ان آیتوں کو دیکھ لے. یعنی آیت نمبر 151، آیت نمبر 152، آیت نمبر 153، ان آیتوں کو دیکھ لے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پاس یہی صحیفہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مہر کے ساتھ رکھی ہوئی تھی، اور انہی کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیتوں میں فرمایا ہے. محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں سے کہہ دیجئے، مشرکین سے بھی کہہ دیجئے اور مسلمانوں سے بھی کہہ دیجئے، تمام لوگوں سے کہہ دیجئے کہ آؤ میں تم کو وہ چیز پڑھ کر کے سناتا ہوں. یعنی یہ جو آیات ہیں وہ پڑھ کر کے سناتا ہوں، اس کو خصوصی طور پر سنانے کا حکم دیا گیا ہے. آؤ میں تمہارے سامنے وہ چیز پڑھ کر کے سناتا ہوں جس کو تمہارے رب نے تمہارے اوپر حرام قرار دیا ہے. مطلب کیا اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ جس کی مخالفت کو، یعنی جو چیزیں پڑھ کر کے سنائی جائیں گی، چاہے اس میں حکم دیا گیا ہو چاہے وہ منع کیا گیا ہو، اس کی مخالفت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے. مطلب کیا ہے؟ اس سے پہلے جو آیات پیش کی گئی اس میں مشرکین نے اپنی طرف سے کچھ جانوروں کو کسی کے لیے حلال قرار دیا تھا، کسی کے لیے حرام قرار دیا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ ان کو بتلائیے اور کہیے کہ تم جن چیزوں کو بغیر دلیل کے، اللہ نے نازل نہیں کیا اس کے لیے دلیل، تم نے صرف اپنے باطل خیالات کی بنیاد پر جن چیزوں کو حرام قرار دیا وہ چیزیں حرام نہیں ہے، بلکہ میں تم کو یہ بتلاتا ہوں کہ تمہارے رب نے تمہارے اوپر کن چیزوں کی مخالفت کو حرام قرار دیا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ تمہارا رب ہے، کیونکہ وہ تمہارا پالن ہار ہے، کیونکہ اس کو ہر چیز کا علم ہے. اسی لیے اسی کو حق ہے کہ وہ جس چیز کو چاہے تمہارے لیے حلال قرار دے، جس چیز کو چاہے تمہارے لیے حرام قرار دے. تمہارے حرام قرار دینے سے یا کسی مسلک کے حرام قرار دینے سے یا کسی مفتی کے حرام قرار دینے سے کوئی چیز حرام نہیں ہو سکتا ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سب سے پہلے وصیت فرمائی وہ یہ کہ اللہ تشرکو بہ شیئا، اللہ تشرکو بہ شیئا،
اللہ تشرکو کا جو لفظ ہے اس کے بارے میں مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے پہلے وصاکم کا لفظ محذوف ہے، اور اس کا مطلب کیا ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم لوگوں کو تاکیدی حکم دیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ۔ کیوں؟ کیونکہ شرک یہ جرم عظیم ہے، بہت بڑا گناہ ہے، شرک کا جرم کبھی بھی معاف نہیں ہوگا، شرک کرنے والے کے اوپر جنت حرام ہے، اور شرک کرنے والوں کے اوپر جہنم واجب ہے، اور ان باتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر کئی مقامات پہ الگ الگ انداز میں بیان فرمائے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان چیزوں کو واضح فرما دیا ہے۔ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اتنی ساری باتوں کے باوجود بہت سارے لوگ شرک میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ شرک مت کرو، اگر اس حکم کی مخالفت کر رہے ہو تو حرام کام کر رہے ہو۔ محترم سامعین کرام، اس کے بعد دوسرے نمبر پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ رب کی توحید اور اطاعت کے بعد اس مقام پر بھی اور قرآن کریم کے دوسرے مقامات پر بھی ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم آیا ہے، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم آیا ہے، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کے بعد اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کے بعد سب سے بڑی جو چیز ہے وہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ سامعین کرام، دوسرے مقامات پر تو یہ بھی ہے کہ ماں باپ کے سامنے اف بھی مت کرنا، اف۔ ابھی تو کیا کیا بول دیتے ہیں ہم ماں باپ کو، ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ بڑے ہو گئے ہیں، ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اندر اب طاقت ہے، قوت ہے، ماں باپ تو بوڑھا ہو گیا، کمزور ہو گیا، جو چاہے بول دو۔ ہاں، اس کے علاوہ جو رشتے ہیں ان کا بڑا خیال ہے، شہر میں جو دوستیاں ہیں ان کے بڑے خیالات ہیں، بہت اس کا احساس ہے کہ ہمارا دوست ہے، ہمارے رشتہ دار ہیں، لیکن ماں باپ کا نہیں، جیسے چاہا بول دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بھی اور قرآن کریم کے دوسرے جگہوں پر بھی اس بات کا حکم دیا ہے کہ رب کے ساتھ شرک مت کرنا اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ بہت بڑا کام ہے، اور خاص طور سے بڑھاپے میں۔ ابھی بڑھاپے میں کیا ہوتا ہے، کوئی ماں کا دیکھنے والا نہیں، باپ کا دیکھنے والا نہیں۔ اب بیٹا بھی ہے، وہ بھی جو ہے ماں باپ کے ساتھ بدزبانی کرتا ہے، ان کی غلطیوں کو سامنے لالا کر کے ان کو ڈانٹتا ہے۔ اللہ نے کہا کہ اوف بھی مت کرنا، اوف کا لفظ دیکھ لیجئے، اوف بھی مت کرنا، یہاں ڈانٹنا تو بہت دور کی بات ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی میں ماں باپ کی رضامندی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی ہے۔ ہاں، اگر وہ غلط حکم دیں گے ہم نہیں مانیں گے، لیکن نہیں ماننے کا یہ مطلب نہیں کہ ان کے ساتھ زبان درازی کریں گے، نہیں ماننے کا مطلب یہ نہیں کہ ان کے ساتھ جس طرح سے چاہیں گے بولیں گے، نہیں، کیونکہ ان کا مقام بہت بڑا ہے۔ ہم لوگوں کو وجود میں لانے والے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کن کو مقرر کیا؟ ہمارے ماں باپ کو۔ آج ہمارے پاس رشتوں کا انبار ہے، بیوی بھی ہے، بھائی بھی ہے، سسرال والے بھی ہیں، دوسرے دوست احباب بھی ہیں، لیکن ایک ٹائم تھا کہ ہمارے جسم میں طاقت نہیں تھی تو ہم کو دنیا کے ہر سرد و گرم سے بچانے والے کون؟ یہی ماں باپ، دوسرے نہیں تھے۔ آج تو دوسروں کا بڑا احساس ہے لیکن ماں باپ کا احساس نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پر بیان فرمایا کہ دیکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرانا اور اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ سامعین کرام، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ، اپنے بچوں کو، اپنے اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل مت کرنا۔ اس سے پہلے ایک تفسیر میں ہم نے بتلایا تھا کہ زمانہ جاہلیت میں تین وجہوں سے بچوں کو قتل کیا جاتا۔ پہلی وجہ کیا تھی؟ پہلی وجہ کہ بیٹی اگر ہوئی ہے اور دوسرے خاندان میں شادی کریں گے تو وہاں پر سر جھکانا پڑے گا۔ دوسری وجہ جو تھی، جو آج بھی پائی جاتی ہے، کہ اگر ایک سے زائد بچہ ہوا یا دو سے زائد بچہ ہوا تو جو ہمارا لائف سٹائل ہے وہ ڈیمیج ہوگا۔ بہت سارے لوگ ایسا کرتے ہیں، دو بچے سے زیادہ نہیں چاہیے۔ کیونکہ اگر دو بچوں سے زیادہ ہوگا تو لائف سٹائل ڈیمیج ہوگا، اخراجات بڑھ جائیں گے، صحیح سے ہم کر نہیں پائیں گے کوئی چیز کو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے
یہاں پر کہا کہ دیکھو مفلسی کے ڈر سے اپنے اولاد کو قتل مت کرنا. کیوں؟ کیونکہ تم کو بھی ہم ہی کھلاتے ہیں اور تمہارے اولاد کو بھی ہم ہی کھلاتے ہیں. ایسا نہیں کہ تم اپنے پاکٹ سے بڑا ہم اپنے بچے کو یہ دے رہے ہیں وہ دے رہے ہیں کیا کیا دے رہے ہیں. ارے تو کیا خاک دے رہا ہے؟ رب دے رہا ہے تو دے رہا ہے. رب تم کو بھوجن دیتا ہے تو کھا رہا ہے. اگر رب تم کو چاہے تو دانے دانے کا محتاج بنا دے. پھر مفلسی کے ڈر سے اپنے بچے کو قتل کرنا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ نہیں. آج کے ڈیٹ میں تو لوگ جو ہے اپنے آپ کو تہذیب یافتہ اسی میں سمجھتے ہیں. فیملی پلاننگ کرانے میں، بنیاد کو روکنے میں، بچوں کو روکنے میں سمجھتے ہیں کہ ہم بہت ہی کلچرڈ ہیں، ہم بہت ہی تہذیب یافتہ ہیں ہم اس روئے زمین پر. اللہ نے کہا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ. اپنے اولاد کو مفلسی کے ڈر سے مت قتل کرنا کیونکہ ہم تم کو بھی کھلاتے ہیں اور تمہارے اولاد کو بھی کھلاتے ہیں. اور آگے کہا وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ. بے حیائی کا جو بھی طریقہ ہو اس کے پاس مت جانا. یعنی چھپ کر کے بے حیائی کرنے کا جو طریقہ ہے اس کے قریب بھی مت جانا، اور کھلم کھلا جو بے حیائی کا طریقہ ہے اس کے قریب بھی مت جانا. کیونکہ بے حیائی جو آدمی اختیار کرتا ہے اللہ کی نظر میں وہ بڑا مبغوض ہے. اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ. جس جان کو قتل کرنے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے اس کو قتل مت کرنا، لیکن حق کے ساتھ. حق کے ساتھ کیا مطلب؟ کسی کو بھی قتل کرنا حرام ہے، لیکن کب اس کو قتل کر سکتے ہیں؟ اس کی 3 وجہ ہونی چاہیے حدیث کی روشنی میں. پہلی وجہ یہ کہ شادی شدہ آدمی اگر بدکاری کرتا ہے تو شریعت نے اس کو قتل کرنے کا حکم دیا. شادی شدہ آدمی اگر بدکاری کرتا ہے تو اس کو قتل کرنے کا حکم کہا ہے، سنسار کر دینا ہے. دوسرا کیا ہے؟ دوسرا ہے النفس بالنفس. کوئی اگر کسی کو قتل کر دے تو بدلے میں اس کو قتل کرنا ہے. اور یہ سب قتل کون کریں گے؟ ایک عام آدمی نہیں کرے گا، حاکم وقت کرے گا. یہ نہیں کہ ایک عام آدمی اٹھا اور لگا قتل کرنے کے لیے لوگوں کو، نہیں، حاکم وقت کرے گا. اور تیسرا جو دین اسلام سے مرتد ہو جائے اس کو بھی قتل کرنا واجب ہے، الا یہ کہ وہ توبہ کر لے. اگر تو ہم قتل نہیں کریں گے، لیکن اگر وہ توبہ نہیں کرے گا تو اس کو قتل کر دیا جائے گا. سامعین کرام، یہ چند احکام جو اس آیت کریمہ میں بیان ہوئے، ان احکام کو بیان کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون. اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو تاکیدی حکم دیا ان باتوں کا تاکہ تم سمجھ جاؤ کہ اللہ کا کیا حکم ہے، کس چیز کی مخالفت کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے. آگے ابھی اور بھی وصیتیں ہیں جو انشاءاللہ کل آپ کے سامنے بیان کیے جائیں گے اللہ کے حکم سے. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے. جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا